الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين. أما بعد، عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ دوران طواف حجر اسود کے پاس آئے اور اسے بوسہ دیا، چونکہ دور جاہلیت میں بلکہ اسلام آنے کے بعد بھی پتھروں کے تعلق سے اور پتھروں کی مورتیوں اور بتوں کے تعلق سے شرک کی شکل موجود تھی۔ حجر اسود جو اسلامی شعائر میں سے ہے، اسے بوسہ دینا یا چھونا یہ ایک عبادت ہے، اور چونکہ یہ ایک پتھر ہے اس لیے کوئی شخص اس سے یہ استدلال کر سکتا ہے کہ پتھروں کی عبادت یا ان کو چھونا یا ان کو بوسہ دینا مطلقاً روا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے اس اشکال کو زائل فرمایا کہ انی لاعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پتھر ہیں، لا تضر ولا تنفع، اور آپ کے ہاتھ میں کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے، حالانکہ یہ کائنات کا سب سے قیمتی پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، اور اسے بوسہ دینا ایک بڑا باعث شرف ہے۔ مگر امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کوئی نفع یا نقصان نہیں ہے، تو پھر بھلا کون سا پتھر ہے ایسا جو نفع یا نقصان کا باعث ہو سکے، کو فائدہ پہنچا سکے یا کوئی شر آپ سے ٹال سکے؟ حالانکہ اس پتھر کی ایک اہمیت ہے جسے بوسہ دینا باعث عظمت ہے اور باعث ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ یأتی الحجر یوم القیامہ وَلَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ، کہ یہ حجر اسود قیامت کے دن آئے گا، اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور ایک زبان ہوگی، آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے سچے عقیدے اور پختہ توحید کے ساتھ اسے بوسہ دیا ہو، اور پھر زبان سے ان کی شہادت اور گواہی دے گا۔ یہ ایک عظیم سعادت ہے جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو اتنا عظیم پتھر اگر انسانوں کے لیے کسی منفعت کا باعث نہیں ہو سکتا اور کسی شر کو ٹالنے کا ذریعہ نہیں بن سکتا، تو بھلا اور کون سا پتھر ایسا ہے جو کسی کے نفع یا نقصان کا مالک ہو؟ اور ہم مسلمان پتھروں کے تعلق سے بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہیں، جیسے انگوٹھی کا پتھر بطور زینت تو پہنا جا سکتا ہے، لیکن لوگوں کے عجیب عقائد ہیں کہ فلاں پتھر مجھے موافق ہے، فلاں ناموافق ہے، اور فلاں کا پہننا میرے لیے مفید ہے اور فلاں کا پہننا مضر ہے۔ یہ پتھروں میں نفع
شر کا، نفع و نقصان کا عقیدہ، یہ بھیانک شرک ہے۔ اگر ایک انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ پتھر بذات خود نفع پہنچا سکتا ہے یا شر کا ازالہ کر سکتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شرک ہے، جو بندے کو ملت سے خارج کر سکتا ہے، ملت اسلامیہ سے۔ یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ تو یہ کلام امیر المومنین کا، جو کہ واقعی امیر المومنین تھے، اور یہ کلام بھی ماشاء اللہ ایک شاہانہ کلام، جس نے بہت سے عقائد باطلہ کی جڑیں اکھیڑ دیں اور اس بات کو عیاں کر دیا کہ نفع و نقصان صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اور وہی اس کا مالک ہے، اس کے امر سے نفع حاصل ہو سکتا ہے اور نقصان حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کے امر ہی سے نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، جب پتھر کے پاس کوئی نفع و نقصان نہیں ہے تو پھر تجھے بوسہ دینے کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی معنی ہے کہ میں نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے تجھے بوسہ دیا، تو آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں، باقی تو کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور یہ بوسہ دینا صرف نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی بنا پر، حجر اسود کو بوسہ دینا، اس کے کچھ احوال ہیں۔ طواف کا آغاز بوسے سے کیا جائے اگر آسانی سے ممکن ہو، اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے چھوا جائے، مس کیا جائے اور ہاتھ کو بوسہ دیا جائے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی اگر ہو تو چھڑی وہاں تک پہنچائیں اور اس سے مس کریں اور چھڑی کو بوسہ دیں۔ اور چوتھی حالت یہ ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ گزرتے ہوئے استلام کریں ہاتھ کے اشارے سے اور تکبیر کہتے ہوئے گزر جائیں۔ یہ 4 احوال ہیں۔ اس میں جو 3 پہلے احوال ہیں، بوسہ دینا، ہاتھ سے چھونا یا چھڑی سے مس کرنا، یہ تینوں عبادت شمار ہوتے ہیں، کیونکہ تینوں کا اجر ہے۔ ہر وہ چیز جو باعث اجر ہو وہ عبادت۔ تو یہ بات پھر نوٹ کر لیجئے کہ عبادت کی نیت سے کسی بھی شے کو بوسہ دینا شرک ہے، حجر اسود کے علاوہ۔ اور عبادت کی نیت سے کسی چیز کو چھونا، جیسے قبر ہے، کوئی ذریع ہے، کوئی مزار ہے، یہ شرک ہے، کیونکہ عبادت کی نیت سے چھونا صرف حجر اسود کے لیے، اور یہی چھڑی کا معاملہ ہے۔ تو یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے، لہذا عبادت کی نیت سے حجر اسود کے علاوہ کسی کو بوسہ دینا شرک ہے، کسی کو چھونا شرک ہے، یا چھڑی سے مس کرنا بنیت عبادت شرک ہے۔ اور عظمت توحید کا تقاضا یہ ہے کہ یہ عمل صرف حجر اسود کے لیے مخصوص ہو، اور بوسہ دینا چونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے اپنے طواف کا آغاز بوسے سے کیا جائے اگر ممکن ہو سکے۔ اور خواتین خاص طور پہ اس میں توجہ کریں، جو مشقت اور صعوبت برداشت کر کے بوسہ دینے کی کوشش کرتی ہیں، یہ کار خیر نہیں بلکہ گناہ کا موجب ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی لونڈی طواف کرنے گئی اور آ کر بتایا ام المومنین کو کہ میں نے دوران طواف 5 دفعہ بوسہ دیا حجر اسود کو۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا یہ عمل قبول نہ فرمائے، اور قبول نہیں فرمائے گا۔ زاحمت الرجال، تم نے کتنے مردوں کو دھکے دیے ہوں گے
اور کتنے مردوں کے دھکے کھائے ہوں گے اس عمل کے لیے، تمہارا اس عمل کی تمہیں کوئی نیکی یا اجر یا ثواب نہیں ملے گا۔ تو جو خواتین سہولت سے بوسہ دے سکیں، کسی مزاحمت کے بغیر وہ دیں، اور اگر مزاحمت موجود ہو تو بوسہ نہ دینا ان کے لیے کار خیر ہوگا اور موجب ثواب ہوگا، اور ان کے شوہر یا ان کے جو بھی محرم ہیں اگر وہ ان کو کوشش کر کے آگے لے کے جاتے ہیں بوسہ دلوانے کے لیے، یہ عمل غیرت کے منافی ہوگا، بے غیرتی قرار پائے گئے، اس لیے اس سے گریز کرنا چاہیے۔